السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آدم خور پہاڑی کے پاس سے بچے کو اٹھا کر اوپر غار کی جانب لے گیا اور پھر سیاہ افریدی۔ میں کوئی مستقل شکاری نہیں ہوں، لیکن جنگل سے ہمیشہ کا واسطہ رہا ہے۔ اس حساب سے کبھی کبھار رائفل استعمال کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ویسے میرا کام جنگلات کے ٹھیکے حاصل کر کے بیپاریوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جنگلی زندگی آرام دہ اور پرسکون ہوتی ہے اگر خدا کی جانب سے آفتیں نازل نہ ہوں۔ ظاہر ہے یہ آفتیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہم پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ان کا تدارک بعد میں مشکل ہو جاتا ہے۔ ضلع الموڑا سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا گاؤں چکوری کے نام سے منسوب ہے۔ آبادی تقریباً 150-200 افراد پر مشتمل رہی ہوگی۔ ذریعہ معاش کھیتی باڑی یا پھر میرے جیسے ٹھیکیداروں کے لیے کام کر کے روزی کمانا ہے۔ میں نے جنگل کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے جب ٹینڈر بھر کے بھیجوایا تب مجھے بہت ہی معقول رقم خرچ کر کے نہایت گراں قدر ٹھیکہ حاصل کرنے میں دقت پیش نہیں آئی۔ مجھے کچھ حیرانگی محسوس ہوئی، لیکن میں نے یوں محسوس نہ کیا کہ خدا کی نعمتوں کی ہمیشہ مجھ پہ عنایت رہی ہے۔ لیکن ان دنوں بات کچھ مختلف تھی۔ چکوری گاؤں پہ خدا کا قہر نازل ہو چکا تھا اور اس قہر کی بدولت مجھے ٹھیکہ نہایت آسانی سے مل گیا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس بات سے صرف میں ہی لاعلم تھا کہ ان دنوں چکوری گاؤں سے آگے تقریباً 50 میل کا ایک علاقہ ایسا موذی جانور کی لپیٹ میں تھا جس نے وہاں تباہی مچا رکھی تھی اور وہ تقریباً 50 افراد کو لقمہ اجل بنا چکا تھا۔ حکومت زور و شور کے ساتھ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھی اور تقریباً 15 شکاری رائفل لے کے چکوری گاؤں کے ارد گرد وسیع و عریض رقبہ زمین پہ اس موذی جانور کی تلاش میں مصروف عمل تھے۔ بہرحال میری رہائش چکوری گاؤں سے کچھ فاصلے پہ تھل کے ریسٹ ہاؤس میں تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس بھی اپنی جگہ آپ تھا۔ عمارت لکڑی سے تیار کردہ تھی اور کوئی خاص بات اس میں نہیں تھی سوائے اس کے کہ عمارت آسیب زدہ تھی۔ میں نے کبھی ان فضول باتوں پہ یقین نہیں کیا اور جنات یا آسیب کے وجود سے منحرف بھی نہیں تھا، لیکن ان کا وجود کسی انسان کی تنگی کا باعث بن سکتا ہے، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن تھل کے ریسٹ ہاؤس میں رہنے کے بعد ماننے پہ مجبور ہو گیا۔ آپ کو تھل کے ریسٹ ہاؤس لے جانے سے پہلے کچھ اپنے متعلق بیان کر دوں تاکہ واقعات کی گہرائی میں جانے میں آسانی محسوس ہو۔ تو جناب، میرا نام یوسف الدولہ ہے، بیوی وفات پا چکی ہے اور آگے پیچھے سوائے 15 سالہ لڑکے کے اور کوئی نہیں ہے۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار کا نام تربت سنگھ ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف دیہاتی تھا۔ جب میں نے ریسٹ ہاؤس میں قدم رکھا تب اس کی زبانی آدم خور وحشی کے متعلق جو جانکاری حاصل ہوئی وہ کچھ یوں تھی۔ آج سے تقریباً سال بھر پہلے گاؤں میں موجود عورت کا دودھ پیتا بچہ اچانک ہی گھر کے اندر سے غائب ہو گیا۔ عورت نے کوہرام مچا دیا، گاؤں میں بھونچال آیا اور لوگ بچے کی تلاش میں باہر نکلے۔ تھوڑی سی تلاش کی بدولت انہیں بچے کی لاش درختوں کے جھنڈ میں مل گئی۔ اس کے صرف کھوپڑی سلامت تھی، باقی جسم میں ہڈیوں کے علاوہ گوشت ندارت تھا۔ وہ بچے کے جسم سے بچے کچھ حصے چادر میں ڈال کے گاؤں میں لے آئے۔ بچے کے جسم کے 2 حصوں کو دیکھ کے ماں پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ وہ اپنی بال نوچتی جنگل کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ گاؤں والوں نے اسے بمشکل تمام سنبھالا۔ وہ چلاتی تھی کہ اس کا بچہ جنگل میں موجود ہے، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، میں اسے دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ گاؤں والوں نے اسے رسیوں سے باندھ کے کمرے میں بند کر دیا، لیکن نہ جانے اس نے رات کو کیسے رسیوں سے نجات حاصل کی اور دروازہ کھول کے جنگل کی جانب بھاگ گئی۔ اس کی منزل وہی درختوں کا جھنڈ تھا جہاں بچے کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دستیاب ہوئی تھیں۔ پھر گاؤں والوں کو رات کے سناٹے میں عورت کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ صبح اس کی لاش درختوں کے جھنڈ کے پاس پہاڑی نالے کے قریب مل گئی۔
ان 2 ہلاکتوں کے بعد ختم ہونے والا ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو چلا تھا۔ لوگوں نے مجمع کی صورت میں باہر نکلنا شروع کر دیا، لیکن موذی جانور پر جیسے کسی نے دیکھا نہ تھا۔ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گھر میں گھس کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا۔ میں نے تمام حالات سننے کے بعد تربت سنگھ سے دریافت کیا کہ وہ موذی جانور کیا ہو سکتا ہے۔ شیر ایسی اوچھی حرکتوں کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا رہ گیا۔ بھیڑیا، ہاں بھیڑیا جب بھوکا ہوتا ہے تو گھروں میں گھسنے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن تربت سنگھ کا کہنا کچھ اور ہی تھا، اور وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان ہلاکتوں میں ملوث جانور دراصل ایک نہ مرنے والی روح ہے، کیونکہ کوئی بھی جانور اگر ان ہلاکتوں میں ملبوس ہوتا تو وہ دکھائی ضرور دیتا، لیکن یہاں معاملہ الٹا تھا۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کو اٹھا کے لے جاتا تھا اور ماں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب کوئی جانور شکار کی نیت سے باہر نکلتا ہے تو مکمل احتیاط کے ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ تربت سنگھ کی بدولت ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی اور بھی سامنے آئی۔ وہ کہتا ہے کہ چکوری گاؤں سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر موجود پتھریلی پہاڑی کے دامن میں درختوں کے مختصر جھنڈ کے اندر تقریباً بڑھاپے کی دہلیز میں رکھتا ہوا اژدہا قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ وہ بڑھاپے کی بدولت تقریباً بے ضرر ہو گیا تھا۔ اسے حرکت کرنا بھی دشوار لگتا ہے، اس لیے کچھ لینے کے باوجود گاؤں والوں سے اس نے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان جو دوسرے گاؤں سے چکوری کی جانب آ رہا تھا، اس نے پہاڑی کے پاس روشنی کا الاؤ دیکھا۔ وہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے الاؤ کی جانب چل دیا۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں ایک اژدہا بے سود پڑا تھا، تب اس نے وہاں درختوں کی آگ پکڑتے دیکھا۔ وہ جگہ اژدھے کی رہائش کے لیے مقدس تھی۔ اسے چاروں جانب سے آگ نے گھیر رکھا تھا اور درمیان میں اژدہا تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کے گاؤں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں پہنچ کے اس نے گاؤں والوں کو تمام کہانی سنائی ڈالی۔ دوسرے دن صبح سویرے تمام گاؤں والے اس مقام کی جانب چل دیے، لیکن وہاں اب آگ موجود نہیں تھی۔ کوئلے بنے درخت ضرور موجود تھے، اور ان درختوں کے درمیان انہوں نے اژدھے کو صحیح سلامت لیٹے ہوئے پایا، یعنی آگ اژدھے کو نقصان پہنچانے سے قاصر رہی۔ اس کے علاوہ اس نے درختوں کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ گاؤں والوں میں زیادہ اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اژدھے کو سجدہ کیا اور وہ دودھ لینے کے لیے گاؤں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی دنوں میں اژدھا صحت مند دکھائی دینے لگا۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا۔ جنگل میں دوبارہ آگ نمودار ہوئی اور اس کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ لوگوں نے گھبرا کے درختوں کے جھنڈ کا رخ کیا۔ جب وہ لالٹین اٹھائے جھنڈ کے قریب پہنچے، تب انہوں نے جھنڈ کے اندر آگ کے بیچوں بیچ ایک بوڑھے شخص کو نمودار ہوتے دیکھا۔ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کے وہ شخص جنگل کے اندر کی جانب غائب ہو گیا۔ صبح صادق کے قریب آگ ٹھنڈی ہوئی، تب لوگوں نے درخت کے درمیان اژدھے کی جلی ہوئی لاش کو پڑے ہوئے پایا۔ تربت سنگھ کا کہنا یہ تھا کہ اژدھے کی روح بوڑھے شخص کا روپ دھار کے فرار ہو گئی تھی، جبکہ اس کا جسم آگ کی بدولت جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے نہ تو اس بوڑھے شخص کو دوبارہ دیکھا اور نہ ہی اژدھے کے جسم کو، کیونکہ دوسرے دن اس کا جلا ہوا جسم بھی اچانک ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ تربت سنگھ نے واقعہ جس انداز میں سنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کہانی کے پیچھے جو راز کچھ اور تھا جو سادہ دیہاتیوں کی عقل سے بالا تر تھا۔ بہرحال میں نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرا لڑکا شہر میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، یوں اس کی تعلیمی سرگرمیوں کا حرج ہوتا، اس لیے وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، البتہ چھٹیاں میرے ساتھ گزارتا تھا۔ 2 دن بعد اسے مہینے بھر کی چھٹیاں ہونے والی تھی۔ چکوری گاؤں آنے سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم
दोबारा मुलाकात का वादा करके रुखसत हुए थे। बच्चे के मुतालिक सोचते हुए ना जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह सवेरे मैं बेदार हुआ। फजर की नमाज से फारिग होने के बाद जब मैं कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल था तब तुरबत से कमरे में दाखिल हुआ। बौखलाए हुए लहजे में बोला, साहब एक और बच्चे को अजदे की रूह उठा के ले गई। कहाँ से? मैंने कुरान मजीद को चूम के बंद करते हुए पूछा। गांव की औरतें पानी लेने के लिए सुबह सवेरे पहाड़ी नाले की जानिब जाती हैं। हस्बे मामूल वो आज भी गईं। हमारे गांव का ये मामूल है कि मर्द सुबह सवेरे अपने काम धंधों पे निकल जाते हैं और चूँकि गांव के बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, इसलिए औरतें उन्हें भी अपने हमरा ले जाती हैं। आज सुबह औरतों ने अपने बच्चों को पहाड़ी नाले के करीब लिटाया और पानी भरने लगीं। जब वो अपने घड़ों को ठंडे और मीठे पानी से लबरेज करने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ी, तब उन्होंने बहुत से नौज़ायदा बच्चों के दरमियान एक बच्चे की कमी को महसूस किया। बाकी बच्चे महफूज थे। वो चीखती चिल्लाती हुई गांव की जानिब भाग खड़ी हुई। अब गांव वाले हादसे की जगह पे जाने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें आपके मुतालिक बताया तो वो आपको भी साथ ले जाने की ज़िद कर रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा और हम दोनों रेस्ट हाउस से बाहर की जानिब चल दिए। वहाँ लोगों का जम्मे गफीर मौजूद था। उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, लेकिन इक्का दुक्का मुसलमान भी पाए जाते थे। मैं कमोबेश 1.5-2 महीने चकोरी गांव में रहा। इस दौरान में मैंने ये बात वाज़े तौर पे महसूस की कि मुसलमान अपनी तहज़ीब और इक़्तिदार को तकरीबन भुला चुके थे। वो हिंदुओं के दरमियान रह के तकरीबन जैसे ही होके रह गए थे। मैंने दिल में इरादा किया कि फ़ारिग औक़ात में चकोरी गांव में इस्लामी तालीमात का मुख्तसर क्लास का आगाज़ करूँगा। जब मेरे मुसलमान भाई हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम करते तब मुझे दिली सदमा होता। बहर कैफ में उनके साथ गांव के बाहर पहाड़ी नाले की जानिब चल दिया। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। पहाड़ी नाला सब्ज़ पहाड़ी के ऊपर से बल खाता हुआ नीचे की जानिब आता दिखाई दे रहा था, फिर नीचे छोटी छोटी नालियों की सूरत में बिखर जाता। यहाँ सरसब्ज़ घास की बहुतायत थी, इसीलिए दरिंदों के पाँव के निशानात मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने जगह का जायज़ा लेना शुरू किया और फिर घास के दरमियान खून के मुख्तसर कतरे से तलाश करने में कामयाब हो गया। खून गाढ़ा था, इसका मतलब ये था कि बच्चे को वहाँ से ले जाते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसके ज़िंदा बचने की उम्मीद कम थी। कतरों का रुख जंगल से कुछ दूर आगे वाक़े पहाड़ी की जानिब था। मैंने तुरबत सिंह और गांव के लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया और कतरों के ताक़ुब में पहाड़ी की जानिब चल दिया। मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक सरसब्ज़ पहाड़ी थी और नाला इसके ऊपर से गूंगे आ रहा था। हमने ऊपर चढ़ने का आगाज़ कर दिया। खून के कतरों के निशानात अब वाज़े दिखाई देने लगे, लेकिन रास्ता दुश्वार तरीन होता जा रहा था। हम जूझू आगे बढ़ रहे थे। दरख्तों की तादाद में भी कमी होती जा रही थी। मैं अपने साथ बंदूक लाना भूल गया था, इसलिए मैंने मज़ीद आगे जाने के बजाय वापस जाने का फ़ैसला किया और दोबारा बंदूक लेके आने का इरादा करने के बाद नीचे की जानिब चल दिया। जब हम गांव पहुंचे तो तब दोपहर के 1:30 बज रहे थे। गांव वालों को दिलासा देने के बाद मैंने चलता किया और तुरबत सिंह को दोपहर को वापस आने का कह के रेस्ट हाउस की जानिब चल दिया। वहां पहुंच के मैंने वज़ू बनाया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन मैंने इसे अपना वहम जाना। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी जानवर का जिस्म मेरे जिस्म के साथ मिस हो रहा है। मैंने अपने आप को दिलासा दिया। सलाम फेरने के बाद मैंने पीछे देखा, कमरा खाली था। बहरहाल खाना खाने के बाद मैं अपनी बंदूक उठाए इसे अच्छी तरह साफ़ करके तेल वगैरह और खाने के लिए बैठ गया। तुरबत सिंह बाहर मेरा मुंतज़िर। खाने से फारिग होने के बाद मैंने बंदूक कारतूसों की पट्टी संभाली और तुरबत सिंह के हमरा पहाड़ नाले की जानिब चल दिया। अब इसकी दफ़ा मैंने पहाड़ी नाले पर चढ़ने का आगाज़ किया। तब मुझे पहाड़ी रास्ते पे किसी जानवर के पाँव के वाज़े निशान दिखाई दिए
ان کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ جب ہم گاؤں والوں کے ہمراہ اوپر گئے تھے تب یہ نشان موجود نہیں تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ جانور بچے کو لے کے اوپر گیا تھا۔ اگر وہ اوپر گیا تھا تو اس کے نشان پہلے کیوں نہیں پائے گئے، جبکہ نیچے اترتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشان ہمارے سامنے موجود تھے۔ یہ اژدہے کی روح کا کمال ہے صاحب، آپ مانے نہ مانے لیکن کوئی بھی جانور ایسا نہیں کر سکتا، تربت سنگھ نے کہا۔ دوستو، کہانی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔